أيام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ روزوں کے متعلق کتنے طرح کے قسمیں ہیں، روزے کون سے روزوں کے الگ الگ درجے ہیں، اور روزوں کے کتنے انواع ہیں، اور کون سا روزہ کس طرح شمار کیا جائے گا. اس موضوع کی طرف آج انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے. تو جیسا کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کو فرض قرار دیا، اور 30 روزے ہر مسلمان فرض کے طور پر اپناتے ہیں. الحمدللہ اکثر لوگ یہ روزے رکھتے بھی ہیں. تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی رمضان میں روزے فرض قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند ایسے روزے ہیں جو اللہ کے رسول ہفتے میں پیر اور جمعرات کو رہا کرتے تھے، اور ایام بیض میں رہا کرتے تھے، اور کئی ایسے روزے ہیں جس کے متعلق ہم آج ان کے درجے اور ان کے اقسام کے بارے میں بات کریں کہ کون سا روزہ کس درجے تک پہنچتا ہے، اور کون سا روزہ مسلمانوں پر کیا اجر اور کیا ثواب اس کے متعلق ہیں. تو اگر ہم مکمل جو سال کے مکمل روزے ہیں، محرم سے لے کر آخری ذی الحجہ تک جو مکمل 12 مہینوں میں سے جتنے بھی روزے اسلامی شریعت میں ہیں، ان تمام روزوں کو اگر ہمیں ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس کے 2 قسمیں نکلتے ہیں. ایک قسم ہے الصوم المفروض والصوم غیر المفروض. تو 2 قسمیں روزوں کے یہ ہیں کہ ایک وہ روزوں کی یہ قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض قرار دیا، دوسری وہ قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کا درجہ نہیں دیا ہے. تو 2 قسمیں ہوئے، ایک فرض کے روزے اور ایک غیر فرض روزے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت میں باقی رکھا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم فرضیت الصیام، روزہ کس طرح فرض ہوا، اس ویڈیو میں ہم بات کرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بدرجہ روزے کو حکمت کے ساتھ فرض قرار دیا. پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد رمضان کے روزے اختیار تھا کہ جو چاہے رکھ سکتے ہیں، جو چاہے چھوڑ سکتے ہیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے روزے شریعت میں باقی رکھا ہے جو بعض فرض کے درجے پر پہنچتے ہیں اور بعض غیر فرض کے درجے پر پہنچتے ہیں. تو جو فرض درجے پر روزے پہنچتے ہیں، پہلی قسم ہے. ان روزوں کے متعلق بات چیت کریں کہ سب سے پہلے جو فرض روزے ہیں اسے ہم فرض روزے کہہ سکتے ہیں، اور یہ واجب کا حکم اسے لگتا ہے کہ ہر مسلمان یہ روزے رکھنا چاہیے، واجبی طور پر ضروری طور پر اسے رکھنا چاہیے. یہ پہلی قسم ہے فرض روزے، واجب روزے. اگر انسان اس کو ترک کرتا ہے اس پر باقاعدہ گناہ ہے اور اسے سزا دی جا سکتی ہے، گناہ ہے اور قیامت کے دن اسے سزا دی جا سکتی ہے. ان روزوں کو پہلے قسم اور فرض روزے کہتے ہیں. دوسرا درجہ وہ ہے جو غیر فرض ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار رکھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب کا ایک آفر رکھا ہے، جو رکھے اس کے لیے نیکیاں، اور جو چھوڑ دے اس کے لیے گناہ نہیں ہے. یہ دوسری قسم ہے. تو پہلے قسم کے کون سے ایسے روزے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض قرار دیا ہو اور اس کو چھوڑنے پر سزا ہو، اسے چھوڑنے پر گناہ ہو. تو ہر مسلمان کے دماغ میں، ہر مسلمان کے علم میں یہ بات ہے کہ رمضان کے 30 روزے فرض ہیں. رمضان کے 30 روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں. جب انسان اسے ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے، اس کے لیے بہترین انعامات کا وعدہ کیا ہے. جب بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو اسے سزا ہے، باقاعدہ گناہ لکھا جاتا ہے. یہ فرض روزوں میں سے پہلا نمبر ہے. فرض روزوں میں سے دوسرا نمبر نظر کا ہے کہ باقاعدہ شریعت اسلامیہ میں
بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نظر مان سکتا ہے، جیسا کہ آج ہمارے کئی مسلمان ایسے ہیں جو درگاہوں کے پاس، دوسرے صاحبوں کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر نظریں مانتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو تو ہم اس طرح کریں گے۔ یہ نظریں مکمل شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول اس پر لعنت بھیجے، اس سے منع کرے ہیں۔ مگر اسلامی شریعت میں ایک نظر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مانی جاتی ہے کہ اللہ میں اس طرح کا کام کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ کامیاب ہو جائے تو میں ایسا کروں گا، یا میں یہ کام، یہ عبادت، یہ عمل کروں گا، اس کے بعد ضرور میرے یہ عمل کو قبول کر، یہ عمل کے بارے میں مجھے نفع پہنچا۔ اس طرح انسان اللہ کے ساتھ نظر مان سکتا ہے۔ تو باقاعدہ جو پہلی قسم فرض روزے ہیں اس میں سے دوسرا نمبر ان نظر و نیاز، یہ نظر کے روزوں کے نمبر آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نظر مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں روزہ رکھوں گا، اگر یہ میرا کام ہو جائے تو ضرور اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی تو باقاعدہ اس پر گناہ لکھا جاتا ہے اور اس پر سزا عذاب کے مستحق بن سکتا ہے۔ فرض روزوں میں سے تیسرا نمبر کفارے کا روزہ ہے۔ جیسا بندہ گناہ کرنے کے بعد، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ چند کفارے بتائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں چند روزے بتائے ہیں جو بندہ گناہ کرنے کے بعد یہ روزے رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ رمضان کے روزے کے متعلق بتایا گیا کہ جب بندہ رمضان میں روزہ رکھے تو اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا، اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے ساتھ وہ روزے کی حالت میں نہیں مل سکتا، اپنی بیوی کے ساتھ وہ وقت نہیں گزار سکتا ہے۔ جب اگر کوئی انسان اپنے خواہش پر غالب، اس کی خواہش اس پر غالب آ جائے اور وہ ایک گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت باقاعدہ کفارے کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ روزہ، کفارے کا روزہ، مسلمان پر جو جرم کیا، گناہ کیا ہو، غلطی کیا ہو، اس پر یہ روزہ فرض ہے۔ اگر بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو اسے گناہ لکھا جاتا ہے اور یہ عذاب کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح کفارے میں زہار کا مسئلہ ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں جیسا ہے، تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت بڑا گناہ کیا اور اپنی بیوی کو ماں کا مقام عطا کر کے اس نے حرام کام کیا۔ تو اس وقت یہ باقاعدہ شریعت اسلامیہ میں اس کے گناہوں کا کفارہ روزہ رکھا گیا۔ تو یہ روزہ جب انسان اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو اس پر روزہ فرض ہوتا ہے، یہ روزہ اسے کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اگر انسان اسے چھوڑ دے تو گناہوں کا مستحق ہوگا اور عذاب کے مستحق ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے اور یہ قتل خطا طور پر ہو جائے، یعنی اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ نہ جانتے ہوئے اس سے قتل ہو گیا، وہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا مگر اس کے ہاتھ سے اس طرح غلطی ہو چکی ہے، تو باقاعدہ یہاں پر بھی شریعت اسلامیہ میں پہلے جو اس کی سزا ہے قصاص کے طور پر اسے بھی قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسے روزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا سنائی ہے، تو باقاعدہ اسے روزے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی کفارے کے روزے ہیں۔ جب بندہ یہ خطا کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد روزے رکھ لیتا ہے تو وہ سزا سے بچتا ہے۔ اگر انسان اس کا انکار کر دے، روزہ چھوڑ دے، وہ گناہوں کا مستحق بن سکتا ہے اور سزا عذاب کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی انسان کے ساتھ وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے پھر وعدہ خلافی کرے، تو اگر کوئی اس طرح وعدہ کرنے کے بعد اگر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر روزے فرض ہیں، اس پر روزے واجب ہیں۔ اگر یہ روزے اگر انسان رکھ لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، اگر نہیں رکھتا تو گناہ لکھا جاتا ہے اور باقاعدہ یہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ تمام فرضی اور واجبی روزے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واجب قرار دیا۔ فرض اور واجب یہ ایک ہی معنی میں، ایک ہی درجے میں آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام روزوں کو فرض اور واجب قرار دیا۔ اس کے علاوہ دوسری قسم ہے جو غیر مفروضہ ہے، جس کو ہم مسنون سنت بھی لفظ دے سکتے ہیں، مستحب بھی لفظ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اور امت کو بھی الحمدللہ اس کی تعلیم دی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اختیار دیا گیا ہے کہ جو چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، جو چاہے چھوڑ سکتے ہیں، تو اسے غیر مفروضہ قسم کہہ سکتے ہیں۔ روزوں کی دوسری قسم غیر مفروضہ ہے جو سنت اور مستحب کے درجے پر آتے ہیں۔
سنت اور مستحب کے درجے پر، اس میں کئی طرح کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے وقت روزہ رکھا کرتے تھے، باقاعدہ یہ روزے مستحب روزے ہیں، جو انسان چاہے سے رکھ سکتا ہے، جو چاہے چھوڑ سکتا ہے، رکھنے سے ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے سے گناہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک بھی ہے کہ اللہ کے رسول ہر اسلامی کیلنڈر کے ہر مہینے کے بیچ کی 3 تاریخ پر 13، 14، 15 اسے ایام بید کہتے ہیں، ایام بید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رہا کرتے تھے۔ یہ روزے بھی سنت کے روزے ہیں، اسے مستحب کا درجہ ملتا ہے، جو چاہے انسان رکھ سکتا ہے، جو چاہے چھوڑ سکتا ہے، رکھنے سے اسے ثواب ملتا ہے، چھوڑنے سے گناہ نہیں ملتا۔ یہ مستحب اور سنت کے روزے ہیں۔ اسی طرح عاشورہ کے روزے ہیں، جو محرم کے 10ویں اور 11ویں تاریخ پر یا 9ویں 10ویں تاریخ پر 2 روزے رکھے جاتے ہیں، باقاعدہ یہ سنت ہے اور مستحب کا درجہ ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس وقت بھی روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ تمام ایسے روزے ہیں جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیا ہے، جو چاہے رکھیں۔ اگر انسان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے جو وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کا وعدہ کیا وہ نعمت اسے عطا کرتا ہے۔ اگر انسان اسے چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ 2 قسمیں ہوئے، روزہ فرض ہے اور ایک روزہ غیر فرض مستحب اور سنت کے درجے پر آتا ہے۔ تیسری ایک قسم ہے جو الصوم المحرم ہے، محرمہ یعنی وہ اوقات، وہ دن جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا، یہ حرام درجے پر آتا ہے۔ وہ چند ایسے سال میں چند دن ہیں، چند اوقات ہیں جس میں روزہ ہرگز انسان کے لیے اجازت نہیں ہے، اللہ کے رسول سختی سے منع کیے ہیں۔ اس میں کون سے ایسے دن ہیں؟ باقاعدہ علماء اکرام اس کی ترتیب سے بتاتے ہیں کہ ہر ہفتے میں جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، اور یہ علماء اس میں چھوٹ دیتے ہیں، تھوڑا ڈھیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جمعہ کے وقت روزہ رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو چاہیے کہ اسے جمعرات اور جمعہ ملا کر 2 روزے رکھے، یا جمعہ اور ہفتہ ملا کر 2 روزے رکھے، صرف جمعہ کے دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور عیدین کے روزے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، رمضان کی عید اور بقر عید، عید الاضحیٰ، یہ دونوں عیدوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں سے منع کیا، تو ہرگز انسان کو اختیار نہیں کہ عید کے دن وہ خوشی میں روزہ رکھے۔ اس طرح شریعت اسلامیہ میں یہ بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک وقت کے حساب سے عورتوں کے مسائل میں یہ بھی روزے ہیں کہ جب ان کو حیض کا وقت ہوتا ہے، ان کی پیریڈ چلتی ہے، اور جب ان کو نفاس کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزے رکھنے سے اور نماز پڑھنے سے رخصت دی ہے۔ ہرگز اس وقت پہ وہ روزہ اور نماز نہیں پڑھ سکتے، ان اوقات میں ان کو یہ چیزیں حرام ہیں۔ حیض اور نفاس کے وقت پر عورتوں کو روزے منع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور ایک وقت ہے جسے ایام الشک کہا جاتا ہے کہ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کے رات کو چاند دیکھے اور کسی کو چاند نظر نہیں آیا، مگر دور سے ہم کو یہ خبر ملی کہ ہاں چاند نظر آ چکا ہے، تو چند لوگوں نے کیا کیا کہ شعبان کی 30ویں تاریخ کو رمضان کی پہلی تاریخ سمجھ کر روزہ رکھ لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ چاند نظر نہیں آیا تھا، وہ خبر جھوٹی تھی، تو اس طرح اسے ایام الشک کہتے ہیں۔ اس میں شک و شبہ ہے کہ یہ دن رمضان کا ہے یا نہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے قیاس پر بتایا جاتا ہے کہ اس دن بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو اس طرح کے جو بھی شک کے دن ہیں اس پر بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور یہ عیدین اور جمعہ کا وقت ہو اور حیض و نفاس کا وقت ہو، اس وقت نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں جو منع کے روزے ہیں اس میں سے ایک رخصت کے بھی روزے ہیں، اللہ کے رسول منع کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت دیا ہے، مگر انسان اس میں بھی رکھ سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے۔ جیسا کہ آخری بات سمجھ کر اپنی بات ختم کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے 30 روزے فرض قرار دیا، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت دیا ہے کہ جو مسافر ہیں، مریض ہیں، باقاعدہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے وقت پر اس وقت روزہ چھوڑ کر بعد میں جب وہ رمضان ہو جائے تو اپنی مکمل روزوں کی تعداد کو مکمل کرنا چاہیے، اپنے روزے قضا کر لینا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت دیا ہے، تو یہاں پر یہ رخصت چاہے تو استعمال
انسان اسے استعمال کر سکتا ہے، چاہے تو استعمال نہیں کر سکتا، یعنی روزے رکھ سکتا ہے، روزے چھوڑ بھی سکتا ہے، مگر علماء اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان اللہ کی رخصت پر عمل کرتا ہے تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت دیا ہے تو رخصت پر عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر ہم یہ بات پر غور کریں، انسانی دماغ کے حساب سے سوچیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ بہت فضیلت والے روزے ہیں، اگر ہم سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھیں تو اور فضیلت بڑھے گی، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سفر کی حالت میں رخصت دی ہے تو رخصت کا استعمال کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ مرض کی حالت میں اگر انسان یہ سمجھے کہ ہاں مرض کے اوپر میں روزہ بھی رکھ لوں تو اللہ کے اور قریب ہو جائے، تو اس طرح نہیں ہے، اللہ نے مرض کی حالت میں رخصت دی ہے تو رخصت پر عمل کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس طرح چند روزوں کے اقسام تھے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کون سے روزے رکھنا اور کون سے روزے نہیں رکھنا، اوقات کیا ہیں اور کون سے روزے فرض ہیں جو ہر مسلمان پر اس کو عمل کرنا چاہیے، اگر نہ عمل کریں تو عذاب کا مستحق بن سکتا ہے، اور کون سے ایسے روزے ہیں جو انسان پر مسنون ہیں، مستحب ہیں۔ ان روزوں کو یاد رکھیں اور دور تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔